بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة کہ باندھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، یعنی رکھے تحت السرة ناف کے نیچے، لقول علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان من السنت، یہ سنت میں سے یہ ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرة، کہ رکھنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے۔ وهو حجۃ علی مالک فی الارسال، وہ حجت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہاتھ چھوڑنے میں، وعلی مالک فی الوضع علی الصدر، وعلی الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر سینے پر رکھنے میں۔ لأن الوضع، اب عقلی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ رکھنا ناف کے نیچے یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے، تعظیم کے زیادہ ہے، کہ ایسے بندہ کھڑا ہو، میں نے کس کے ایسے، سمجھا؟ هو المقصود، اور وہی کیا ہے؟ مقصود ہے۔ ثم الاعتماد، پھر ہاتھ باندھنا سنت ہے قیام کی، امام حنیفہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ وہ قرات کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ تو جس میں قرات نہیں ہے تو لہذا اس میں ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ حتی لا یرسل حالت الثناء، حتیٰ کہ وہ نہیں چھوڑے گا، ہاتھ چھوڑے نہیں رکھے گا ثنا کی حالت میں۔ والاصل، اور اصل یہ ہے کہ ان کل قیام فیہ ذکر مسنون، کہ ہر وہ قیام جس کے اندر کوئی نہ کوئی ذکر مسنون ہو، جس کے اندر کوئی نہ کوئی ذکر مسنون ہو، یعتمد فیہ، خواہ قرات ہو یا کوئی اور ذکر، اس میں جو ہے وہ ہاتھ باندھے گا۔ ومالا فلا، ٹھیک ہے، اور جس میں مسنون نہ ہو کوئی ذکر تو نہیں باندھے گا، اور یہی صحیح ہے، سمجھا؟ فیعتمد فی حالت القنوت، لہذا دعائے قنوت کی حالت میں باندھے گا، صلاۃ جنازہ کی حالت میں باندھے گا۔ ویرسل فی القومہ، اور قومہ میں جو ہے وہ ہاتھ چھوڑے رکھے گا سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے وقت۔ وبین تکبیرات الاعیاد، تکبیرات عیدوں کی تکبیرات کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑے رکھے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ثم یقول، پھر کہے سبحانک اللہم و بحمدک، جو ثنا ہے پوری الی آخری۔ عن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، انہ یضم الیہ قولہ، کہ وہ ملائے گا اپنی اس ثنا کی طرف اپنا قول، انی وجہت وجہی الی آخری، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیا؟ انی وجہت وجہی والی آیت، سمجھا؟ ولہما، حضرت شیخین کی روایت دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کہ حضرت طرفین کی دلیل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز کی ابتدا کرتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک الی آخری۔ بات آئی سمجھ میں؟ ولم یزد علی ھذا، اور اس پر کسی چیز کو بڑھاتے نہیں تھے۔ وما رواہ، اور جس کو حضرت علی نے روایت کیا ہے وہ معمول ہے تہجد پر، کس پر؟ یعنی نوافل میں پڑھ سکتا ہے لیکن فرائض میں نہیں۔ وقولہ، اور اس کا قول، وجل ثناؤ کا، جل ثناؤ کا جو پڑھتے ہیں، لم یذکر فی المشاہیر، مشہور احادیث میں وہ مذکور نہیں ہے، فلا یاتی بہ فی الفرائض، لہذا فرائض میں اس کو جو ہے وہ نہ کہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن جنازے میں کہے گا۔ والاولا، اور بہتر یہ ہے کہ اللہ یاتی بالتوجہ، کہ انی وجہت وجہی والی آیت جو ہے وہ تکبیر سے پہلے بھی نہ کہے، قبل تکبیر، تکبیر سے،
لیتصل النیت بہ، تاکہ تکبیر کے ساتھ نیت متصل رہے، اور یہی صحیح ہے۔ ہاں نیت سے پہلے کہہ دے اپنے دھیان کو جو ہے وہ ایک طرف کرنے کے لیے کہ میں اپنا تمام توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بات آئی سمجھ میں؟ تو پھر صحیح ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔